اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے لیکن ان کے اندر سیاسی شعور کو نہ جگایا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے، یا پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تہجد تو دور ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پہ بھی ان پابندی لگا دی جائے۔ یہ بات کہی تھی حضرت سید مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے کافی پہلے۔ تو دوستو آج ہم ذرا بات کریں، پولیٹیکل شعور جگانے کی بات کریں اپنی قوم کے اندر میں۔ دوستو السلام علیکم۔ چونکہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ 5-6 ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر پولیٹیکل شعور جگانے میں مدد ثابت کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں کئی طرح کے مسلمانوں سے ملتا ہوں، اکثر بات کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی غیر مسلمان کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم اکیلے کافی ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے دوستو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب اسلام مکہ میں آیا اور جب مکہ والوں پہ ظلم بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آج کا ایتھیوپیا وہاں بھیج دیا۔ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کنگ نیگس، جو کہ بہت ہی انصاف پسند انسان تھا، اس کے پاس پناہ لینے کے لیے بھیجا۔ لیکن ان کے پیچھے پیچھے کفار مکہ بھی گئے۔ جب کنگ نیگس نے دونوں کو سنا، اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنی قرآن کی کوئی آیت سنائیں۔ تو وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری سے سورہ مریم کے سورہ مریم کے کچھ آیتوں کا تلاوت کیا، اور اس کے بعد کنگ نیگس خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے بائبل اور تمہارے قرآن میں لگ بھگ ایک سی باتیں کہی گئی ہیں، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دیا۔ یہاں پر حضرت جعفر نے جو قرآن کے جو سورے کا استعمال کیا ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک سوجھ بوجھ کا ایگزامپل ہے کہ آپ کو کہاں پر کون سی آیت پڑھنی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پہلا ایگزامپل تھا۔ دوسرا ایگزامپل، جب طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہو رہا تھا، جب وہ لہو لہان ہو چکے تھے، اور اس کے بعد لوگوں سے جو ہے وہ مدد، وہاں پہ جو بڑے سردار تھے ان سے مدد کے لیے انہوں نے جو ہے آواز لگائی، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لیکن انہی میں سے انہی کفار میں سے ایک مطعم بن عدی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور وہ اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ لے کر ان کے ساتھ گیا، اور وہاں پہ وہ پہرا بھی دیا انہوں نے مکہ لے جا کے۔ اس کے بعد تلوار کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی کیا۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ لیا، یہ کہنا شاید برا لگ سکتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا، لیکن ان کی زندگی کے جو کچھ حادثے ایسے ہیں جو صرف آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سبق کے طور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفار کی مدد لی، ایک کفار کی پناہ میں گئے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جوار میں لے لینا، ایک کفار کی پناہ لی۔ تو ہمیں یہ 2 ایگزامپلس ایسے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے، اور اسٹریٹجک الائنس پہ سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہیں، ہماری آج کی ضرورت یہ ہے کہ دوسرے قوم کے اچھے لوگوں کی ہم مدد لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اسٹریٹجک الائنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم ڈر سے اپنا مکان چھوڑ جائیں۔ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر سکتے ہیں، تو جب جان، مال، عزت، آبرو، آپ کا مذہب پہ چلنا جب بہت خطرے سے خالی نہ ہو تو آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ملک بدل دیں، آپ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے، گاؤں کے ایک چھور سے دوسرے چھور جا سکتے ہیں، لیکن اگر حالات خراب ہو جائیں تو ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے تو وہاں پر 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ۔ آپ چاہتے تو الائنس کرتے، ان سے جو معاہدہ کرتے وہ ایک ساتھ کر سکتے تھے کہ ہم نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا، نہیں، لیکن انہوں نے تینوں سے الگ الگ معاہدہ کیا، بنو نذیر سے الگ معاہدہ کیا، بنو قریظہ سے الگ معاہدہ کیا۔ یہ ایک ایگزامپل سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ بھی الگ الگ معاہدہ کریں تاکہ الگ الگ گروپ کو امپورٹنس ان کو ملے۔ جیسے ان تینوں قبیلے میں ایک قبیلہ بہت اگینسٹ تھا مسلمان کے، لیکن ان سے الگ طریقے کا معاہدہ کیا، ان سے الگ، باقی لوگوں سے الگ طریقہ۔ تو اس کے بعد 3 جنگوں کا ذکر آتا ہے، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ تینوں میں ایک ایگزامپل چھپا ہے، تینوں میں لگ بھگ 3 گنا فرق تھا لوگوں کا۔ جیسے جنگ بدر میں 313 تھے، ادھر 1000 تھے، اس میں جیت حاصل ہوئی۔ جنگ احد میں جیتتے ہار گئے، اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا۔ تو ایک سبق یہ ہے کہ جو آپ امیر چنیں، کسی بھی معاملے میں آپ چھوٹے مسئلے پہ اگر آپ امیر چنیں تو امیر کی بات پہ غور کریں اور اس کو سنیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر 313 میں ہم جیت گئے تھے تو ہمیشہ ایگریسو رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی جنگ بدر کا نام آئے تو آپ فوراً سوچئے کہ جنگ خندق کا ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے۔ جنگ خندق ایک ایسا ایگزامپل جہاں پر کہ مدینہ سے مکہ سے لوگ چلے، انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا،
اور لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم لوگ کھلے میدان میں جیسے جنگ بدر میں جنگ کر رہے تھے ویسے ہم لوگ جنگ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان بن فارس کی بات مانتے ہوئے ڈیفینسو ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو میرے دوستوں، جنگ بدر اگر آپ کو سمجھاتا ہے کہ جذباتی ہو کر اوفینسو بنو، تو جنگ خندق ہمیں سمجھاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے کبھی ڈیفینسو بنو۔ تو کبھی اوفینسو کبھی ڈیفینسو، حالات کے حساب سے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے یہ دن۔ اس کے بعد ہم بات کریں صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ ایسا لگ رہا تھا شروع میں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک شرم کی بات ہے اور اس طرح کا معاہدہ، لیکن میرے دوستو، ہمیں صرف جنگ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بڑی خاص وہ دی ہے کہ ہمیں پیس کی طرف جانا ہے۔ اسلام ورڈ ہی کا مطلب ہوتا ہے پیس، اور امن کی خاطر، چونکہ امن کے دوران ہی سب سے زیادہ فلاح ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ نے یہ ثابت کیا کہ اس امن کے دور میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلا، اور آخر کار جو فتح مکہ ہوا اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنی صلح حدیبیہ۔ اور اس کے بعد فتح مکہ اپنے آپ میں ایگزامپل ہے کہ کوئی ویسی فتح جو کہ بنا خون ریزی کی ہوئی، بنا کسی کا خون بہے، ایک ایسی جو ہے فتح ہوئی جس کو کہتے ہیں فتح مکہ، اور یہ ایک ایگزامپل ہے۔ دوستو، یہ چند واقعات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ جو کہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ شاید جو ہے کچھ پولیٹیکل شعور ہمارے اندر جاگے۔ شکریہ، السلام علیکم۔